بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، دنیا و آخرت کی بھلائی کا ایک اہم ترین ذریعہ حلال کمائی ہے۔ دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا اور مشکلات کا سبب بننے والا ایک اہم ذریعہ حرام کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ اور اپنی حیات طیبہ کے ذریعے یہ چیز بتائی ہے کہ حرام کمائی سے بچا کریں اور حلال کمائی کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھا کریں۔ حرام کھانا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، لیکن پیدا کرنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ان کا کھانا اور پینا حرام ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، اور بہت سارے جانور اور ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ اور دوسری چیز وہ کمائی کے متعلق ہے۔ انسان جو کمائی کرتا ہے اس میں وہ حرام کماتا ہے۔ جس طریقے پر آدمی کام کر رہا ہے اور رشوت لے رہا ہے تو وہ حرام کما رہا ہے۔ آدمی ملازمت کر رہا ہے، وقت پورا نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنی کمائی کو حرام کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر سود پر پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنی کمائی کو حرام کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر انسان کاروبار کر رہا ہے لیکن فریب کاری کر رہا ہے، جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، مال ملاوٹ کا بیچ رہا ہے تو وہ حرام کمائی اپنی کمائی میں شامل کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر دھوکہ دے کر بیچ رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، جوا لگا رہا ہے، جوئے میں پیسے جیتتا اور جیتاتا ہے، وہ حرام اپنی کمائی میں کر لیتا ہے۔ اسی طریقے پر آدمی کو کسی بیت المال، آدمی کو کسی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سوسائٹی کا ذمہ دار بنا دیا، اس کے پیسے کو بھیجا استعمال کرتا ہے، اس کے پیسے کو اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے، وہ حرام کما رہا ہے۔ دودھ کا کاروبار کرتا ہے تو پانی ملا کر بیچ رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر آپ کا گراہک جانتا ہے کہ آپ کے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور پانی ملے ہوئے کی وجہ سے ریٹ اتنا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ بتا یہ رہے ہیں کہ میں پیور دودھ بیچ رہا ہوں اور پھر ملا کر بیچ رہے ہیں تو آپ کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر چاول کا کاروبار ہے، آپ یہ بتا کر بیچ رہے ہیں کہ یہ فلاں چاول ہے اور اس کا ریٹ 70 روپے کلو ہے، اسی چاول میں آپ نے 40 روپے کلو والا 10%، 5%، 2% بھی اگر آپ ملا رہے ہیں، کم سے کم بھی ملا رہے ہیں تو بھی آپ اس کمائی کو حرام کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، گیہوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے اچھے کا اور ہلکے کا۔ تو جو چیز جیسی ہے اسے ایسی ہی بتا کر بیچنا پھر حلال ہے، لیکن اگر کوئی چیز کمی والی ہے اور اسے عمدہ ترین بتا کر بیچنا، اس عمدہ ترین کے پیسے لے کر گھٹیا ترین دینا، پھر یہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات سے پریشان ہے کہ بہت سارے کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس بات سے بہت لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہے ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس بات سے پریشان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کرنے والا بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرب والا بن جاؤں، لیکن حرام کمائی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا بچہ میرا کہنا ماننے والا بن جائے، میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ پرہیزگار بن جائے، میرا بچہ اچھا معاشرے والا بن جائے،
لیکن کمائی حرام ہے، تو پھر آپ نہ اپنے سے نہ اپنی اولاد سے یہ امید نہ کریں کہ وہ خیر کے کام کرے گا جبکہ آپ حرام کمائی کما رہے ہیں۔ حرام کمائی پر آدمی کا ذہن کب جاتا ہے؟ اگر آدمی مزدوری کر رہا ہے، بہت کم سے کم مزدوری ہوتی ہے، اس میں اپنا گھر چلا رہا ہے، ہلکا کھانا کھا رہا ہے، ہلکے کپڑے پہن رہا ہے، ہلکی شادی کر رہا ہے، ہلکے مکان میں رہتا ہے، اور اس پر وہ توکل کیے ہوئے ہے کہ الحمدللہ یہ ٹھیک چل رہا ہے، تو کام آپ کا دنیا و آخرت کا سنور رہا ہے۔ لیکن آپ دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانے پینے کا نظام بہت اچھا ہو، مکان بہت اچھا ہو، گاڑی بہت بڑی ہو، موبائل فون بہت بڑا ہو، شادی بہت بڑی ہو، پھر دماغ اس بات پر جاتا ہے کہ کہیں سے پیسے ویسے ہی آ جائیں، 2 روپے لگا کر 2000 روپے آ جائیں، 100 روپے لگا کر 10,000 روپے آ جائیں، 1000 روپے لگا کر 1,00,000 روپے آ جائیں۔ جوئے میں آدمی کوشش کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں تو روزانہ کماتا ہی ہوں، بیاج پر پیسے لے لیتا ہوں، قسط دیتا رہوں گا۔ اب وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ بیاج پر کیوں لیتا ہے؟ اچھا کرنے کے لیے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کام کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا کے اندر بھی برکتیں ڈالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حلال کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہاں بتایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہی تو دل کے اندر ڈالتا ہے کہ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ جمانے چلے جاؤ، بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ کسی کو زمین فروخت کر دی تھی، بینامہ نہیں کرایا تھا، اس سے پیسے بینامے کے مانگنے لگو، بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں دلی جذبات اور دل کے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور پر منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی حیات تجربہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو آپ کو معلوم ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر کتنی عزتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کریم کی آیت اتر گئی کہ شراب حرام ہے تو بس شراب حرام ہو گئی، پھر اس میں کوئی ذرہ برابر یہ بات نکال لیتا کہ آج پی لیتا ہوں، ایسا کوئی صحابی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ حرام ہے تو حرام ہے، مال جو حرام قرار دے دیا تو بس وہ حرام ہے، پھر اس کو کبھی چھونا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے، ہلکا سا شائبہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ صدقے کا کھانا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لوٹ کی اور اپنا وہ جو کھانا کھایا تو اس کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے اس طریقے پر پرہیزگاری اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے مقرب بندوں کے اندر شمار کر لیا۔ حلال کمائی سے بنا ہوا جسم اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، حرام کمائی سے بنا ہوا جسم جہنم کے قریب چلا جاتا ہے، عذاب کے قریب چلا جاتا ہے، دشواریوں کے قریب چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بظاہر عیش و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس فارچونر اور لینڈ کروزر ہے، لیکن کبھی آپ ان کے دل کے حالات سے جب وہ اپنے اگر بات کھول کر بیان کر دیں تو آپ اچنبھے میں جائیں گے کہ وہ اندرونی طور پر کتنے پریشان ہیں، اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اپنی بیوی سے پریشان ہیں، ان کے ماں باپ ان سے پریشان ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ اور آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ مزدوری کرتے ہیں لیکن آسائش کی آرام کی زندگی گزارتے ہیں، شام کو عشاء کے بعد نیند آتی ہے، صبح کو آنکھ کھلتی ہے۔ اور امیر لوگ جو حرام کمائی پر پڑے ہوئے ہیں ان کو نیند کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال میں دنیا کے اندر برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، حلال میں آخرت کے اندر عزت اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات رکھے ہیں، تو ہمیں حرام کمائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں حرام کمائی کھا رہا ہوں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یہ ناجائز ہے، اسے معلوم ہوتا ہے میں ظلمن کسی سے یہ پیسے مانگ رہا ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، میں کسی کا دل دکھا کر لے رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے
کہ میں نے یہ پیسے پہلے ہی وصول کیے ہوئے ہیں, زمین بیچ کر میں نے پیسے لے لیے تھے, اسے معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی ظلمن, کیونکہ اس کے نام کہیں زمین آ رہی ہوتی ہے تو وہ ظلمن اس سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, تو معلوم ہونے کے باوجود مانگ رہا ہوتا ہے. یہ کمائی آپ کو 2 دن 4 دن 10 دن کے لیے دنیا کے اندر جگمگاتی زندگی ضرور دکھا سکتی ہے, لیکن دنیا و آخرت کے اندر یہی کمائی آپ کو ذلیل و خوار کر دینے والی ہو جاتی ہے. آپ کی نسلوں کے اندر اس کا اثر جاتا ہے. آپ تو چاہتے ہیں کہ میری نسل کے اندر جنید بغدادی پیدا ہوں, آپ تو چاہتے ہیں کہ میری نسل کے اندر حافظ عبدالستار پیدا ہوں, آپ تو چاہتے ہیں کہ میری نسل کے اندر حضرت صابر کلیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت بزرگان دین پیدا ہوں. میرے بچے دنیا کے اندر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے کہ میرا یہ بیٹا کتنا اچھا کام کرتا ہے, کتنے اچھے کام کرتا ہے. لیکن ایسا بیٹا بنانے کے لیے آپ کو حرام کمائی سے کوسوں دور چلا جانا ہوگا اور حلال کمائی پر توکل کرنا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے اندر آپ کو عروج نصیب فرمائیں گے, دنیا و آخرت کے اندر آپ کو سرخروئی نصیب فرمائیں گے, دنیا و آخرت کے اندر آپ کی اولاد آپ کے لیے نام اور آپ کے لیے بڑکپن کا ذریعہ بنے گی. لیکن اگر آپ نے حرام کمائی کا استعمال کیا, اپنی زندگی کو آسائش اور آرام دہ بنانے کے لیے حرام کمایا, پھر یاد رکھو نہ تو آپ کی دنیا بنے گی اور نہ آپ کی آخرت بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام مال سے محفوظ فرمائے اور حلال مال حلال رزق نصیب فرمائے.